الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم اور معزز میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آج آپ سندھ ہائی کورٹ کے اس احاطے میں موجود ہیں اور MQM پاکستان کے وکلا کی طرف سے جو ایک بہت اہم انسانی مسئلے پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے، ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن جن کی تعداد 25 ہے، اور پھر KDA بھی اور کراچی واٹر سیوریج کمپنی بھی. ان سب کے سربراہان کے خلاف، ان تمام شہری محکموں کے خلاف اور ان کے ساتھ ساتھ جو حکومت سندھ اور اس کا متعلقہ ادارہ یا وزارت بلدیات ہے اس کے خلاف ایک اہم پٹیشن، جس میں ایک اہم انسانی مسئلہ جو کم و بیش 20,000 ان سرکاری ملازمین کے بنیادی حق کی بازیابی کا مطالبہ کرتا ہے. یہ 20,000 ملازمین KMC، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن، KDA اور واٹر بورڈ یا واٹر کمپنی کے ایسے ہیں جنہیں 2017 سے ان کی گریجویٹی، پروویڈنٹ فنڈ اور کمیوٹیشن کے پیسے نہیں ملے اس وقت تک جو ریٹائر ہوئے یا اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ریٹائر ہوئے. کوئی 20,000 کے قریب لوگ ہیں اور ان میں KMC کے تقریباً 12,000 لوگ ہیں جن کے 14 ارب روپے واجب الادا ہیں. 12,000 لوگوں کے 14 ارب روپے KMC یا TMC ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے پاس ہیں، واجب الادا ہیں. جو دیے نہیں ہے وہ کھا گئے، ہڑپ کر گئے، یہ وہ جانے، ان کا ایمان جانے. لیکن یہ 14 ارب 12,000 ملازمین کو دینے ہیں. اسی طرح واٹر بورڈ کے 5,000 ملازمین ہیں اور ان کے کم و بیش 5 ارب روپے ہیں. 5,000 ملازمین کے 5 ارب روپے. اسی طرح KDA کے 1,000 ملازمین کے 3 ارب روپے واجب الادا ہے. تو کم و بیش یہ 18-20,000 ملازمین کا مسئلہ ہے جنہوں نے 35 سال سے 40 سال کی ملازمت کی، ان اداروں اور محکموں کی خدمت کی اور اپنی تنخواہ سے پیسے KMC اور BMC یا TMC کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے. ہر مہینے ان کی تنخواہ سے کٹتے ہیں، انہی کے پیسے ہیں جو انہیں واپس نہیں کیے جا رہے. یہ انتہائی درجے کا غیر انسانی سلوک ہے. یہ دل آزاری ہو رہی ہے، یہ معاشی قتل عام ہے کراچی والوں کا. خاص طور پر ایسا ہی مسئلہ HMC حیدرآباد کا بھی ہے، واسا کے ملازمین کا بھی ہے. مجھے پتا ہے ان کی پٹیشن، ان کا مقدمہ الگ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اب یہ صرف MQM کی پٹیشن نہیں ہے جو ہم نے دائر کی ہے. MQM کے علاوہ بھی 6 پٹیشنز ہیں. ہمارے علاوہ بھی 6 مقدمات ہیں اس سلسلے میں جو انفرادی طور پر لوگوں نے اپنے اپنے وکلا ہائر کر کے دائر کیے. اچھا، یہ 20,000 ملازمین میں سے KMC کے 1,500 ملازمین وہ ہیں جن کے پینشن کے کاغذات ہی تیار نہیں. کم از کم باقی لوگوں کو تو مانا جا رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ ملازم اور ریٹائر ہوئے. 1,500 تو ایسے خوار کیے جا رہے ہیں
ایسے ذلیل اور رسوا کیے جا رہے ہیں کہ ان کے تو وجود ہی کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, ان کا کیسی پروسیس نہیں کیا جا رہا. مطلب یہ ظلم کی انتہا ہے, ناانصافی کی حد ہے میرے خیال میں. اب یہ جو فیصلہ 12 مارچ کو ان 6 مقدموں میں ہائی کورٹ نے دیا ہے, میں نے اسے بھی پڑھا ہے. ایم کیو ایم پاکستان عدالت میں اسی لیے گئی ہے کہ بھائی ان مقدموں میں جو فیصلہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد شروع کرے. ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا میئر کراچی مرتضی وہاب کی رضامندی سے, لکھا ہوا اس میں 12 مارچ 2025 کا یہ فیصلہ ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ میئر کراچی کی رضامندی, سیکریٹری بلدیات یعنی لوکل گورنمنٹ کے جو حکومت کے سیکریٹری ہیں ان کی مرضی سے, یعنی سب کی رضامندی سے طے ہوا کہ جو عید الفطر 20 یا 31 مارچ کو بھی گئی ہے, اس سے پہلے 5 دن پہلے سب کے بقایا جات واپس کیے جائیں, سب کے بقایا جات ادا کیے جائیں. اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. یہ اس فیصلے میں, اس کی کاپی بھی ذرا میڈیا کو سرکولیٹ کریں بھائی. نہیں بھائی, اشر اس کو کریں بھائی. یہ چیزیں تو ایسی ہے کہ ان کے پاس بھی لیگل ایکسپرٹ ہیں, ان کے پاس بھی قانون کے ماہرین ہیں, تو یہ بھی کوریج میں اپنا انڈیپینڈنٹ بھی تو اس میں کوئی تجزیہ دیں گے. 20,000 انسانوں کا مسئلہ ہے. اور بھائی یہ 20,000 رپورٹ کیا تھا, ہم نے رپورٹ کیا, میئر صاحب آئے تھے, لیکن ابھی تک شاید کوئی بلدیاتی اور ٹاؤن ناظمین اور کے ایم سی کے ملازمین کی لسٹیں نہیں بنی ہیں. ہاں تو دیکھیں, نہیں اس میں تو 2 سال کا پلان دیا گیا, 2 سال کا پلان بھی دیا, لیکن 2 سال کے پلان سے پہلے ایک فیصلہ ہے کہ عید الفطر پر آپ کم از کم جو واجبات ہیں وہ ادا کر دیں. اب وہ کے ایم سی کرے, حکومت سندھ کا فائنانس ڈپارٹمنٹ کرے سالہ, یا حکومت سندھ کا بلدیات کا محکمہ کرے, یا کے ایم سی کرے یا ٹی ایم سی کرے. ہائی کورٹ نے کہا ہماری بلا سے آپ یہ پیسے دیں. دیکھیں یہ لیور ٹرانسپلانٹ کا کیس ہے, ذرا اس کو قریب لائیں باجی. آپ دیکھیں پیلیا, اس کا چہرہ کتنا پیلا اس بچے. کیا نام ہے باجی؟ ابراہیم نام ہے, اور اس کے فادر یہ وڈو ہیں, ان کا نام کیا فادر کا؟ ندیم احمد. اچھا دیکھیں, ایک تو پینشنر سمپل ریٹائر ہو کے زندہ ہے, لیکن انہیں بھی زندہ درگور کیا جا رہا ہے. مطلب ہے کہ انہیں جیتے جی مارا جا رہا ہے. اور یہ تو وہ ہے جو کہ جن کے شوہر ہیں ہی نہیں. کم از کم یہ بیوہ وڈو کا کیس تو الگ کر کے انسانی بنیادوں پر ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ اسے تو الگ ڈیل کیا جائے نا بھائی. اور پھر بیٹا لیور ٹرانسپلانٹ پرسکرائب ہے, اس کا لیور فیل ہے, اس کے پاس جہاں سے ماں نے کچھ پیسے بچائے ہیں, اپنی فیملی میں کچھ جمع کیے ہیں, کچھ ایم کیو ایم پاکستان اور گورنر سندھ سے مدد کی درخواست کی ہے. امید ہے انشاءاللہ ہم بھی ان کے لیے کچھ کریں گے, لیکن ان کے بقایا جات اگر مل جاتے, گریجوٹی, پروویڈنٹ فنڈ, کمیوٹیشن, اس ندیم کے جو کہ دنیا میں نہیں, اس کے بچے کو تو جینے کا حق ہے نا یار. کم از کم اس کے لیے کچھ کر دیں. یہ تو دیکھیں, اس فیصلے پر عمل درآمد کرے, 2 سال کا پلان دے. کوئی 12 مارچ 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا اس فیصلے کو. ایم کیو ایم آئی ہے اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے, اس کے پلان پر جلد از جلد عمل درآمد کرانے. اور عمل درآمد تو آئندہ کے لیے ہوگا جو اب نئے پینشنرز ہیں, تاکہ ان کی لسٹ ابھی سے بن جائے, تاکہ ان کا مسئلہ نہ ہو 2 سال بعد ٹی ایم سی, ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے, نہ کے ایم سی کی محتاج ہو, نہ حکومت سندھ کی, اور فائنانس ڈپارٹمنٹ, بلدیات کا محکمہ سندھ کا اور کے ایم سی انشور کرے کہ ٹی ایم سی, ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اپنے پیروں میں کھڑی ہو, تاکہ آگے یہ مسئلہ نہ ہو. ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم حکومتی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتے, لیکن ایسا انسانی المیہ, یہ ان کی زبان بول رہا ہوں میں, یہ ایسا انسانی المیہ ہو, حکومتی اداروں کی بدبختی ہو, بے حسی ہو, سفاکی ہو, بے رحمی ہو, بے دردی ہو, تو پھر ہمیں مجبوراً انسانی المیے کے نتیجے میں جو مقدمے ہوں گے
ہمیں اس میں دخل دینا ہوگا. حکومت سندھ کو KMC اور TMCs کو آرڈر دینا ہوگا. یہ آرڈر دیا ہے, نہ بقایا جات ملے, واجبات ملے. اچھا پھر یہ پیسہ گیا کہاں؟ اب TMCs کہتی ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں, اور ملازمین بھی کہتے ہیں بھئی کب تک یہ پیسہ کٹ کر KMC کے اکاؤنٹ میں گیا بتائیے ذرا. نہیں KMC یا TMC. اچھا آج بھی یہ پیسہ جو TMC کے ملازمین ہے 25, ان کا پیسہ اب جو ابھی بھی ملازمین ہے حاضر ملازم, ان کا بھی پینشن کمیوٹیشن پروویڈنٹ فنڈ کا پیسہ کٹ کے جا کر رہا ہے KMC کے اکاؤنٹ میں. تو بنیادی طور پر تو میئر KMC اور KMC کی انتظامیہ ذمہ دار ہے. وہ بتائیں نا پیسہ گیا کہاں؟ 14 ارب 12,000 ملازمین TMC کے ہوں گے, KMC کے شاید نہ ہو, لیکن یہ پیسہ گیا کہاں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں میں حکومت سندھ سے مانگوں گا. کورٹ میں کہا میئر نے کہ آپ محکمہ فائنانس حکومت سندھ کو بلائیں. ابے بھائی تمہاری حکومت ہے, تمہاری پارٹی ہے, تمہارا وزیر اعلیٰ ہے, جا کے گھر بیٹھ جاؤ اور کہے یار یہ سمریے سائن کرو, میرے پاس ویسے نہیں ہے, 14 ارب تو مجھے دینے. سمپل سی بات ہے. اگر تم خرچ کر گئے, TMC خرچ کر گئی, کہ 20,000 غریبوں کا کیا قصور ہے؟ 1500 نا, وہ تو بتا دیا میں نے بتا دیا. اب نئی پینشن کی درخواستیں نہیں لے رہے میئر, KMC لے ہی نہیں رہی. مطلب یہ تو اپنی ذمہ داریوں سے اس طرح تھوڑی انسان دستبردار ہو جاتا ہے کہ مینو کی سانو کی. یہ تو رویہ کہیں اور کا ہے بھائی. یہ ہماری تہذیب میں تو یہ رویہ نہیں ہے, کراچی والوں کی تہذیب میں یہ رویہ نہیں ہے کہ سانو کی مینو کی. یہ تو شاید کہیں اور کا, یا مٹی پاؤ, یہ ہمارا نہیں ہے بھائی. ہم مٹی نہیں پا سکتے, سانو ہی فکر کرن دینی ہے, کیا کہیں گے سانو ہی فکر کرنی پائے گی بھائی. اتنا تک تو ہو نہیں سکتا کہ چلو جو ریٹائرمنٹ ملازمین ہیں وہ زندہ ہیں, حیات ہیں, ان کا کم از کم آپ بیواؤں کا ہی ایک الگ چینل چلا کے ان کو تو آپ ذریعہ پہلے کہ وہ گھر سے بیوہ بہنیں ہیں, بیوائیں کتنی ہوں گی, آپ ان کو کاؤنٹ کر کے ان کے لیے باجی تو وہ لوگ کرتے جن میں احساس ہو, جن کے دلوں میں درد ہو, جن کی سیاست میں اخلاص ہو, جن کی سیاست خدمت کے جذبے سے سرشار ہو, تو ہوگا نا باجی. باجی اب تیاری کریں, اب تیاری کریں بیٹا. ذرا سمجھو میری ساتھی وہ کینسر سے لڑ رہی ہیں, میری اپنی ساتھی کینسر سے لڑ رہی ہیں. ایک ساتھی ہیں وہ بیوہ ہیں یا ملازم ہیں؟ بیوہ ہے اور ریٹائرڈ ہے میرے ساتھ. وہ بیوہ بھی ہیں, ریٹائرڈ بھی, وہ خود ملازم ہیں اور کینسر سے لڑ رہی ہیں. زندگی وہ میرے اپنے ٹاؤن سے گئی ہیں, اور آخری بڑی میں جب بھی ان کو معذرت کے ساتھ بات لمبی ہو جائے دو بات نہیں کریں آپ, تو میں یہ ان سے خیریت پوچھتی تھی, بخدا کر کے کہہ رہی ہوں کہ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے زندگی میں پینشن مل جائے گی. اب دیکھیں لوگ کہہ رہے کہ ہماری زندگی میں ہماری پینشن. اچھا وفات کے جتنے ملازمین ہیں میرے خیال میں شاذ و نادر کوئی ایک محکمہ ہے جہاں کوئی مسئلہ ہے, ہزاروں کی تعداد نہیں ہے. باجی ادھر کہ ملازمین کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو. نہ پنجاب میں ہے, نہ بلوچستان میں ہے, نہ KP کے میں, نہ وہاں کی بلدیات میں, نہ وہاں کی میٹروپولیٹن میونسپل کارپوریشن میں. یہ مسئلہ اگر ہے تو کراچی میں ہے یا حیدرآباد میں, کیونکہ یہاں پر پاکستانی نہیں رہتے. کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں ہے؟ یہ سوال ہے 20,000 ملازمین کا. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا ہم روزانہ کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ کیا ہم زندوں میں شمار نہیں ہوتے ہیں؟ ارے مردم شماری میں ہماری آبادی کم کر دو, لیکن ہمارا وجود تو ہے نا.
हमारे वजूद से तो इनकार नहीं करोगे ना। इस मुमलिकत को तो पहचान हमारे पुरखों ने दी है, हमसे वेरीफाई कर रही है, ये हमसे हमारी हमने शनाख्त मांग रहे हैं, ये हमसे शनाख्त मांग रहे हैं। हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के नाम पाकिस्तान दिया, पाकिस्तान को शनाख्त दी, इन्हें पाकिस्तानियत दी। शनाख्त मांग कर रहे हैं, हमें वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं इनको। हमारी अमानत है, वापस कर दें। हक रहने के लिए आया और बातिल मिटने के लिए आया। मैं किसी सियासी पार्टी में, लेकिन ये मेरे लोग है कि हक रहने के लिए और बातिल मिटने के लिए। कुरान में वाज़ेह और हक छा गया और बातिल बाजी आप किसी भी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन जो एमक्यूएम आपके साथ खड़ी है, आज हमारे साथ एमक्यूएम आपके साथ खड़ी है, खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। जो आज और हमारे साथ इंशाल्लाह हम उनके हम साथ तय करें बाजी, हम प्लान करें, आपस में अपनी लिस्टें बना लें। ये 20,000 मुलाजमीन आपस में एक दूसरे से रब्ता रहें, ताकि हम अगर मुख्तसर नोटिस पर भी जो केएमसी का दफ्तर है, कहाँ पर है केएमसी का दफ्तर कहाँ है? वो तो एक है, दूसरा भी तो है वहाँ पर, हसन स्क्वायर में नहीं है। ओल्ड केएमसी बिल्डिंग पर या तो मुजाहरा करते हैं या वजीर आला हाउस पर करते हैं। सोच लें, फैसला कर लें। इस बच्चे के लिए हम स्पेशली देखेंगे क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कोर्ट के पास में 2-4 लफ्ज सुना दूं आपको। कोर्ट कह रही है, क्या कह रही है? अरे क्या लिखा है कोर्ट ने? Majority of petitioners employees who retired from KEMSI or their respective TMCs after serving 30-40 years by expending their blood, अपना खून पसीना देने के बाद अब उन्हें इस हाल में छोड़ दिया गया है कि वो दर बदर है। रिपोर्ट लिख रही है वो दर बदर। दिस इज हार्ट ब्रेकिंग। इससे हमारा दिल भी टूटा है। अदालत कह रही हमारा दिल टूटा इससे, इनके अलमिये को देखकर। एस पेंशन इज नॉट चैरिटी। पेंशन कोई खैरात नहीं है, पेंशन कोई फलाही पैसा नहीं है, एहसास के तौर पे देना चाहिए, खैरात समझ के। बट इट इज एन एंटाइटलमेंट इन रिकॉग्निशन ऑफ मैनी। ये नाशुक्रापन है, ये एहसान फरामोशी है महकमों की, इदारों की, केएमसी की, टीएमसी की, कि उन्होंने इनका ही हक, इनकी ही तनख्वाह का पैसा आज जब ये वापस मांग रहे हैं अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, बेवाएं जो मुलाजमीन है या बेवाएं जो रिटायर्ड, जो गुजर गए मुलाजमीन की बेवाएं हैं, उनको जिंदा रहने के लिए, कैंसर की मरीजों के इलाज के लिए, अगर वो पैसा तुम नहीं दे रहे जो उनका हक है, तो कोर्ट कह रही है कि ये तो एहसान फरामोशी है। इतने सालों की सर्विस के बाद ये इंसानी अलमिया है। कौन कह रहा है? फारूक सत्तार और एमक्यूएम नहीं। कौन कह रहा है? ये जिससे हाई कोर्ट। ये इंसानी अलमिया है और लोग हमारे दरवाजे पर आने पर मजबूर हुए। ये तो तुम्हें मसला हल करना चाहिए था। Which should have been available। और ये तो उनका हक है। ये तो इन्हें रिटायरमेंट सुपर एन्युएशन जिस दिन हुई, जिस दिन ये रिटायरमेंट के एज पर गए, ये तो उसी दिन उन्हें बता देना चाहिए था कि भाई महीने की पेंशन इतनी, कम्युनिकेशन, प्रोविडेंट, रिटायरमेंट फंड ये आपका, खत्म बात। ग्रेजुटी ये आपकी, ये इस अरसे में मिल जाएगी, ये हमारे पास पड़ी है क्योंकि इसका अलग अकाउंट है और होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, आखिर में कह रही है कि इससे ज्यादा अबतर हाल बल्दियाती इदारों का पहले कभी नहीं था। ये कब? 2025 में बता रहे हैं, मार्च में, रमजान में ये फैसले में बता रहे हैं। पहले से अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? रिटायर अब कह रहे हैं अगले 2 साल का तैयार करो प्लान और पिछले वालों के बकाया जात दो। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा वाज़ेह फैसला अब ये अदालत का फैसला ना मानना, ये अदालत आला के तौहीन का इर्तिकाब करने के बराबर है। तो ये तौहीन अदालत का भी केस डालो भाई, ये भी करो। इन 6 पिटीशनों के फैसले पर अपनी पिटीशन को मजबूत करो, अपनी पिटीशन को बनाओ इम्प्लीमेंटेशन पिटीशन, एग्जीक्यूशन पिटीशन, ये कह के आप समझिए, और इसी पर आगे बुनियाद बनाकर आगे बढ़ो। मेरी खिदमत चाहिए फ्री ऑफ सर्विस।
कोई पैसा नहीं। माशी डकैती पक्के पक्के के डाकू मासी डकैती मासी पक्के के कदर। डाकू है, डॉक्टर साहब। अच्छे के तो हैं, पक्के के जी डाकू। आप लोगों को तो खुद बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब कोई ये बता दें कि जो आप लोगों की पिटीशन फाइल हुई है इसकी कोई फिक्स हुई है डेट? 15 दिन बाद बुलाया फिर, डॉक्टर साहब 15 रोज के बाद। ये जो जजमेंट आ गया तो इसके बाद सिंध असेंबली में कोई आपने कोई सब करार फैसला पेश करेंगे। की? भाई ये तो आईने अदालत के हवाले से इफ्तिखार भाई काम नहीं किया। कोई पिटीशन नहीं दी, MKM पाकिस्तान ने दी है। पीपल्स पार्टी की बेइज्जती, बेदर्दी, सफाकी, बेरहमी, जुल्म, नाइंसाफी, MKM का ये बहुत बड़ा रिलीफ एफर्ट, ये तहरीक इंशाल्लाह एक बड़ी तहरीक बनेगी। हम सिर्फ पेंशनर्स नहीं, इस तहरीक को लेके जहाँ जहाँ इंसानी इल्म जन्म ले लें इंशाल्लाह उन सब के लिए लड़ेंगे। मजलूमों की आवाज उठाएंगे, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है उनको मजलूमों की दाद रसी करेंगे। इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है ना। एक मसला तो ये भी है ना, वहाँ भी अब सन कोटे के जितने भी मुलाजमीन के बच्चे हैं उन सबको मिलकर भी एक पिटीशन करनी पड़ेगी। पिटीशन करें, अगर वक्त पड़े, जरूरत पड़े तो तैयारी करें और सड़कों पर आए और सड़कों पर निकलें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब हाजी पानी है, बिजली है, गैस, सब कुछ ही तो है। गवर्नर आपका असेंबली में एक बड़ी अक्सरियत है सिंध असेंबली में, तो वहाँ पर आपने आवाज उठाई, उस पर जवाब दें। असेंबली में आवाज उठाएंगे और वसीम भाई ने उठाई आवाज। देखिए 1500 कैनाल निकल गए तो फिर भी पानी नहीं आएगा, आप कहाँ पे खड़े? हुकूमत सिंध कराची को जो एलोकेटेड कोटा है पानी का वो दे, और वफाक सूबा सिंध के लिए वाटर रिकॉर्ड और इर्शा के तहत जो पानी का कोटा मुकर्रर है वो सूबा सिंध और सिंध के अवाम को हर हाल में मिलना चाहिए। उसमें किसी कमी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया।